السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد معبودان باطل کی بات کی تھی کہ ان میں ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے پیدا کرنے والے نہیں، ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں، یعنی مردہ سے مراد بھی ایک تو یہ ہے کہ وہ عقل سمجھ نہیں رکھتے، اور ایک یہ ہے کہ موت نے ان کو پا لیا ہے یا وہ پتھر کے ہیں۔ اور تیسری بات ان میں جو بری ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے حشر کو قائم کرنے یا روکنے پر بھی قادر نہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں انکار ہے۔ دراصل وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، لازمی بات ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو وہ ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو منکرین ہیں یہ تو اپنے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تو وہ ہے جو ان کی چھپی ہوئی حرکتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری حرکات کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جب تمام لوگ دن کے وقت یا ظاہری طور پر جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو شور مچا رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو الگ الگ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان میں جو انا ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، کیونکہ ہر گناہ کی جڑ ہی یہ ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ سے چھوٹا سمجھا، اور جس نے نیکی کو چھوڑ کر گناہ کیا اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بڑا سمجھا۔ تو ہر گناہ کی جڑ تکبر ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو متکبرین ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر یہ اسطورتن کی جمع ہے، یعنی افسانے، من گھڑت باتیں، بے فائدہ اکٹھی کی ہوئی باتیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کے متکبر ہونے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جیسی علمی کتاب کو اساطیر کہتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کا بوجھ، کاملۃ، پورے کا پورا، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی جو ان کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی بوجھ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، لیکن یہ بدترین بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا بھی۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کے تمام اعمال کا وزن ہے۔ اب تو سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز وزن رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی آواز کا بھی وزن ہے، اور ناپنے کے آلے الگ الگ ہیں۔ جس طرح ہم بخار کو تھرمامیٹر سے ناپتے ہیں، کسی اور چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ ناپتے ہیں، کپڑے کو گز کے ساتھ یا میٹر کے ساتھ ناپتے ہیں، دودھ اور اس طرح کی جو مائع چیزیں ہیں ان کو برتن کے ساتھ ناپتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو تولنے اور ناپنے کے لیے بھی پیمانے بنا رکھے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کو ناپتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو ان گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔
کاملتاً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے کہ اس کے گناہوں کا زیادہ بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے انصاف اور اس کے رحم و کرم کی یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ گناہ کا بوجھ ایک کا ایک ہی ہے، جبکہ نیکی 700 گنا اور 7000 گنا اور یضاعف لمن یشاء جتنا چاہے وہ بڑھا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر یہ کرم ہے کہ وہ گناہ کو نہیں بڑھائے گا۔ پھر ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا اور بغیر علم کے گمراہ کیا، یعنی یہ خود بھی علم نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے ان کو بھی برے راستے پہ لگا دیا۔ کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب اگر ایک شخص نشئی ہے تو وہ کسی دوسرے کو جب نشہ لگا دیتا ہے تو اس دوسرے شخص کے جو ماں باپ ہیں یا وارث ہیں وہ اس پہلے کو بھی ساتھ ہی کوستے ہیں، کیونکہ اس کا پورا جرم ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح ہر گناہ کے سکھانے والے کو اپنے شاگرد کے گناہ کا پورا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کرنے والے کے گناہ اور بوجھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ تحقیق ان لوگوں نے مکر کیا جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ تعالیٰ آ گیا بنیانہم ان کی عمارتوں کی طرف ان کی بنیادوں سے، قواعد۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑی ان پر ان کی چھتیں ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب آ گیا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ مکر کا معنی چال ہوتی ہے، یعنی ایسی چال جو دوسرے کے عمل کو ضائع کر دے۔ چال اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ اس کا پتہ یعنی یہاں جو ہم نے ترجمہ کرنا ہے، یہاں ہم نے بری چال پڑھنا ہے یا اچھی، یہ اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، یعنی آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں بری چال کا ذکر ہے یا اچھی۔ یہی لفظ جب اللہ رب العزت کے بارے میں آئے تو اس کا معنی تدبیر کر لینا چاہیے، اور جب کافروں کے بارے میں آئے تو چال، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اچھے مکر کے لیے تدبیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی دین کو مٹانے کے لیے ایسے ہی چالیں چلیں، ایسے ہی مکر کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں کی طرف آ گیا۔ یعنی کسی کی عمارت کو اس کی بنیاد سے گرا دینا، اس کا دو طرح کا مفہوم ہوتا ہے۔ ایک مفہوم تو ظاہر ہے کہ مثلا کسی کی بنیاد کے اندر بم لگا دیا جائے اور وہ یعنی اس طرح سے گر جائے عمارت کہ وہ اس کا نشان نہ رہے، یا جس طرح سیلاب کی وجہ سے عمارت کی سب سے پہلے بنیاد ہی کھوکھلی ہوتی ہے، زلزلے کی وجہ سے بھی سب سے پہلے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہی متاثر ہوتی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان پر اس طرح کے عذاب آئیں گے کہ ان کی عمارتیں گر جائیں گی اور یہ اپنی چھتوں کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی چال کو بیکار کر دینا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو کنواں کھودے گا وہی گرے گا، تو اب ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کنواں ہی کھودتا ہو، نہیں، ہر ظالم اور ہر مکار شخص کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اپنے کھودے ہوئے کنویں میں انسان خود ہی گرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا کہ انہوں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی لیکن دین بڑھتا ہی چلا گیا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ایسے طریقے سے ان پر عذاب آیا کہ یہ سمجھ بھی نہ سکے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی ایسی وبائیں، کبھی آپس کی لڑائیاں اور مختلف طریقے۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ لوگ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اہل علم کہیں گے کہ بے شک قیامت کے دن کی ذلت والسوء، اور اس دن کی برائی تو صرف کافروں کے لیے ہے، یعنی ان کی چھتوں کا گرنا یا ان کی چالوں کا بیکار ہو جانا ان کے لیے دنیا کی ذلت ہے۔
جبکہ آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر حکومتیں دوسروں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، یا خاندانوں میں یا گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف بہت سی تدبیریں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گرایا جاتا ہے۔ یہ سب ذلت اور تکلیف دنیا کا عذاب ہے، ابھی آخرت کا تو باقی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب دکھاؤ کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں جھگڑتے رہے، محنتیں کرتے رہے، اپنی بہترین کمائی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کے نام پر خرچ کرتے رہے۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، جبکہ اہل علم کہیں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل علم، اوت العلم کہہ کر ذکر کیا ہے، جن کو علم دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم حقیقی وہی ہے جو الہامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نبیوں پر اترا اور نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ باقی یہ دنیا کے سارے جو اعمال ہیں یہ فنون ہیں، فن ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے آنے والا علم ہی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کے پاس دین کی معلومات نہیں ہے، وہ غسل کرنا نہیں جانتا، پاکیزگی کے طریقوں کو نہیں جانتا، مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، اور ایسے ایسے جاہل ہیں کہ بعض لوگوں کو نماز تک نہیں آتی، تو چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ جاہل ہیں۔ اور ایک صاحب علم چاہے وہ دنیا میں الف بھی نہ لکھنا جانتا ہو، لیکن اگر اس کو نماز روزے کے طریقے کا پتہ ہے، اللہ کی پہچان ہے، اس کے رسول کی پہچان ہے، اور وہ ان کی اطاعت کرنے کے طریقوں کو سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات کو جانتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اہل علم میں شامل ہے۔ اور ایسا شخص ایسے جاہلوں کے اوپر جو دنیا کی ڈگریوں پر فخر کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ آج کی ذلت تو صرف کافروں کے لیے۔ کون سے کافر؟ فرمایا وہ لوگ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، پس وہ ان کی طرف سلامتی کا پیغام یا صلح کا پیغام ڈالتے ہیں۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ نہیں تھے ہم برے عمل کرتے۔ بلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کیوں نہیں۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم عمل کرتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ظالمی انفسہم، حالت ظلم میں فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ گانا گاتے ہوئے مر جاتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہوئے مر جاتے ہیں، حالت نشہ میں مر جاتے ہیں، چوری کرتے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے، بے نمازی کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب موت آتی ہے تو موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اس بات کی آرزو کرتا ہے اور ان کے آگے گزارش کرتا ہے کہ کچھ مہلت دے دو، لیکن کوئی مہلت نہیں ہے، یا پھر اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے کہ میرا یہ نامہ عمل ہی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت مل جاتی ہے کہ کیوں نہیں، اللہ تمہارے اعمال کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر گناہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوران موت آ جائے۔ نماز کو چھوڑتے وقت سوچ لینا چاہیے۔ ہم لوگ، ہماری عورتیں بازاروں کی نظر بہت سی نمازوں کو کر دیتی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے بازار کے لیے اپنی نماز ضائع کر دی اور گھر جاتے ہوئے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں رستے میں مر جاؤں، یا ایکسیڈنٹ نہ ہو ویسے ہی طبی موت آ جائے، یا یہ جو نماز میں نے چھوڑی ہے اس کی قضا کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہر گناہ کو کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو پھر میں کہاں ہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی حالت احرام میں حج کے دوران فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ کیونکہ احرام والے کے لیے خوشبو منع ہے، اس کا سر نہ ڈھانپو کیونکہ احرام والے کا سر ننگا ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو سوچئے کہ جو موسیقی سنتے ہیں، جو گانے سنتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو موبائلوں کے اوپر غلط قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، اگر اس دوران موت آ گئی یا ایسا دیکھنے کے بعد
توبہ کی مہلت نہ ملی اور موت آ گئی تو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھیں گے۔ اور کیا اعلان ہوگا؟ فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، یعنی ہر گناہ کے بدلے اس کو ہر دروازے سے سزا دی جائے گی۔ جھوٹ کے دروازے سے، دغے اور فریب کے دروازے سے، بے نمازی کے دروازے سے، خیانت کے دروازے سے، ہر دروازے سے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل کی، بہتر چیز نازل کی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے فرمائی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس کو یہ سوال کیا جاتا ہے، جبکہ برا شخص اس بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نیک شخص اس بات کا جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ایک نیک شخص اس کا درست جواب دے کر کامیاب اور پاس ہو جاتا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کو اس دنیا میں اس نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور ضرور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور ضرور متقین لوگوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ کون سا گھر؟ جنات عدن، جنت ہے ہمیشہ کی، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے، جن میں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کے لیے اس جنت میں جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقین لوگوں کو، یعنی جب وہ دنیا میں بھی قرآن اور حدیث کو پہچانتے رہے تو موت کے وقت بھی ان کو اچھے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر میں بھی وہ اپنے سوالات کا اچھا جواب دے چکے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں سے نواز دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے پاکیزہ حالت میں، یعنی باوضو، یا ایسی حالت میں کہ ان کی نماز ضائع نہیں ہوئی، یا ایسی حالت میں کہ وہ تلاوت کر رہے تھے، کبھی کوئی روزے کی حالت میں فوت ہوا، کبھی کوئی اچھی بات کہتے ہوئے فوت ہوا، کوئی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے فوت ہوا، کوئی کسی کو اچھا حکم دیتے ہوئے فوت ہوا، تو اچھی حالت میں مرنے والے لوگ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے ان کے آگے یہ بات کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کافر خود دوستی بنانے کا ارادہ کریں گے لیکن ان کو دھتکار دیا جائے گا، اور مومن کی یہ شان ہے کہ فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نیک اور برے شخص کی موت کا نقشہ کھینچا تو فرمایا کہ نیک شخص پر جب موت کی حالت آتی ہے تو اس کو اپنی نظر کے آخر تک تا حد نظر اس کو فرشتے نظر آتے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور سفید ہوتے ہیں، اس کو ایسی خوشبوئیں ملتی ہیں جو دنیا میں پہلے اس نے نہیں سونگھی ہوتی۔ پھر اللہ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ ایک معمولی سی انگلی کے ساتھ اس کے جسم کی روح کو کھینچ لیتا ہے، اس طرح سے جس طرح ماں اپنے بچے کو ورگلا کر اس کے پاؤں سے یا اس کے ہاتھ پیر سے کانٹا نکال دیتی ہے، اس طرح محبت کے ساتھ اس کی روح نکالتا ہے، تو تمام فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ من، کون آیا؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، تو فرشتہ جو چوکیدار ہے وہ کہتا ہے کہ مرحبا، اسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں دوسرے آسمان تک،
دوسرے کے تیسرے تک، اسی طرح 7ویں آسمان تک اس کو لے جایا جاتا ہے، پھر اس کو بہت محبت کے ساتھ علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منادی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا اوڑھنا دے دو، اس کو جنت کی ہوائیں پہنچاؤ، تو وہ شخص اطمینان کے ساتھ اپنی قبر میں سو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ جبکہ برے شخص کا انجام اس سے بالکل الٹ ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنے لیے خود یہ رستہ ہموار کرنا ہے، جو بھی کر لیں گے، جنت کا یا جہنم کا، ہم نے اپنا چناؤ خود کرنا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہم غلیظ کفن میں اپنے آپ کو لپیٹنا چاہتے ہیں یا جنت کی خوشبودار اور اس کی پرفضا چادروں میں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جنت کو چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ چند روزہ زندگی محنت سے گزارنا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی موت کا یا عذاب کا یا قیامت کا حکم آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، اور لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کی سزائیں ان کی اپنی بد کرداریوں کا ہی انجام ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس ان کو اس چیز کی برائیاں پہنچی جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اسی کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔